کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ کو ایک ایمان تازہ کرنے والی قصہ سناتا ہوں، جسے سن کر ایمان میں تازگی آ جائے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں قصے کی طرف۔ ایک مشہور و معروف اللہ کے ولی کہیں سفر میں چل رہے تھے۔ آپ چلتے چلتے تھک گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی ایک شخص ادھر سے گزر رہے تھے۔ اس اللہ کے ولی نے اسے آواز دیا اور کہا کہ آؤ میرے سامنے بیٹھو، میں تمہیں ایک قیمتی بات بتاتا ہوں۔ تو وہ شخص آئے اور اس اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے ولی نے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں تاکہ تمہیں پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ شخص کہا کہ آپ بالکل ضرور بتائیں۔ اللہ کے ولی نے قصے کو شروع کیا۔ سب سے پہلے بتایا کہ ایک شخص تھا جن کا 3 دوست ہوا کرتے تھے۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تینوں دوست سے پوچھوں کہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے اور کب تک وفائی کرتا رہے گا۔ تو انہوں نے ان تینوں دوستوں سے سوال کر بیٹھا، آپ میں سے سب سے زیادہ ہم سے کون محبت کرتے ہیں؟ تو ایک شخص کہنے لگے کہ آپ جتنا ہم سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، جتنا آپ ہم سے وفائی کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم آپ سے بھی وفا کرتے ہیں۔ تو یہ شخص نے کہا کہ کب تک ہم سے وفائی کرتے رہو گے؟ کہا کہ جب تک آپ وفائی کرتے رہو گے۔ کہ جب ہم مر جائیں گے؟ تو کہنے لگا جب آپ مر جائیں گے تو ہم بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، اور ہم چاہ کے بھی آپ سے دوستی نہیں کر سکتے، وفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ مر گئے تو سب کچھ ختم ہے۔ جب ایک دوست کا جواب مکمل ہو گیا تو یہ جو شخص سوال کرنے والا تھا، انہوں نے دوسرا سے سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ تم کتنا ہم سے محبت کرتے ہو اور کتنا زیادہ وفائی کرتے ہو۔ تو یہ پھر دوسرا شخص کہنے لگا کہ میں اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہوں، وفائی کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو مرنے کے بعد آپ کو چھوڑ دے گا، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب آپ مر جائیں گے جب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، یہاں تک کہ جب آپ کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا جب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کے جنازے کی نماز میں شریک رہوں گا، اور جب آپ کو قبر میں اتارا جائے گا جب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ جب قبرستان سے واپس چلے آئیں گے تو میں کچھ دیر آپ کے پاس رہوں گا، آپ کے لیے دعائیں خیر کروں گا، اصلاح ثواب کروں گا، پھر گھر آؤں گا۔ اس کے بعد میں گھر آنے کے بعد آپ کو بھولوں گا نہیں، بلکہ دوسرا دن بھی آپ کی قبر پہ جاؤں گا اور آپ کے لیے اصلاح ثواب کرتا رہوں گا، قرآن مجید بھی پڑھوں گا، دوسروں سے بھی پڑھواؤں گا اور اصلاح ثواب کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد بھی رکھوں گا۔ یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ تو یہ جو شخص سوال کرنے والے شخص تھا، انہوں نے ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا کہ یہ پہلا دوست سے تو کہیں زیادہ دوسرا دوست میرا وفادار نکلے۔ پہلا دوست تو الٹا ہی ہم ہی سے سوال کر لیے کہ جتنا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دوسرا نے تو کہا کہ آپ مر جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کو قبر میں اتارا جائے گا جب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا جب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اور خود بھی قرآن پڑھیں گے اور دوسروں سے بھی پڑھوا کے آپ کے نام سے اصلاح ثواب کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو پہلا دوست سے کہیں زیادہ وفادار نکلے، جو میرے اتنے کام کے دوست ہیں۔ پھر یہ سوال کرنے والا شخص تیسرے دوست کی طرف رجوع ہوا
اور اس سے بھی پوچھا کہ آپ کتنا ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت بھی کروں گا اور وفائی بھی کروں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کہا کہ کیا شرط ہے آپ کا؟ کہنے لگا کہ آپ اگر اس دنیا میں ہم سے تھوڑا سا بھی وفائی کر لیں گے، تھوڑا سا بھی محبت کر لیں گے، تو میں آپ کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں گے اور آپ سے اس طرح وفائی کریں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ آپ اگر اس دنیا کے اندر ہم سے محبت کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ مر جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ کے سامنے جب دو فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے، اور جب آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو جواب دینے میں میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ شخص حیران زدہ رہ گئے، یہ میرا بہت زیادہ وفادار دوست لگتا ہے، قبر میں میرے ساتھ رہیں گے۔ تو کہنے لگا کہ بالکل آپ کے ساتھ میں قبر میں بھی رہوں گا، اور جب آپ کو فرشتے سوال کریں گے تو جب آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ بس یہیں تک نہیں، بلکہ آپ کو جب قبر سے حشر کے میدان میں لے جایا جائے گا جب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور جب حشر کے میدان میں سوال کریں گے، آپ کے لیے سوال کیا جائے گا، اور جب وہاں پہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے جب بھی میں آپ کی مدد کروں گا، یہاں تک کہ آپ سے اتنا وفائی کروں گا، آپ سے اتنا محبت کروں گا جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں، جنت تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ جو سوال کرنے والے شخص تھے یہ تو بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ شخص تو بہت زیادہ وفادار نکلے، کیونکہ پہلا شخص تو کہہ رہے مرنے کے بعد میں آپ کو چھوڑ دوں گا، دوسرا دوست کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ دنوں تک آپ کے ساتھ دوں گا، یہاں تک کہ آپ کے لیے ایصال ثواب کروں گا، آپ کو یاد رکھوں گا، لیکن یہ جو تیسرا دوست ہے یہ تو کہہ رہے ہیں حشر تک آپ کے ساتھ جاؤں گا، یہاں تک کہ جب تک آپ جنت میں نہ داخل ہو جائیں تب تک میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین، یہ کتنا زیادہ وفادار دوست ہے جو ہمارے ساتھ آخری منزل تک چلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اس دوست کی طرف مشاہدہ کیجئے جو پہلا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ مر جائیں گے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ کتنا بے وفا دوست ہے، کتنا بے رحم دوست ہے، کتنا مغرور دوست ہے کہ ہم مرنے کے بعد فوراً چھوڑ دینے کی دعویٰ کرتا ہے۔ آپ دوسرے دوست کی طرف مشاہدہ کیجئے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ قبر تک جاؤں گا، آپ کے لیے ایصال ثواب کروں گا، اور دھیرے دھیرے میں بھی آپ کو بھول جاؤں گا۔ تو ہم اس سے کیوں وفائی کریں، کیوں ہم اس سے محبت کریں؟ اس مغرور دوستوں سے کیوں اتنا محبت اور اتنا لگن؟ اس سے کیوں نہ محبت کریں جو ہمارے ساتھ آخری منزل تک چلنے کے لیے تیار ہے، ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ جب تک آپ جنت میں نہ داخل ہو جائیں تب تک میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ قبر میں بھی رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ حشر میں ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تو ناظرین، سب سے عقل مندی تو یہ ہے کہ ہم اس سے دوستی کریں، ہم اس سے وفائی کریں، ہم اس سے محبت کریں جو ہماری آخری منزل تک ساتھ چلیں، نہ کہ اس سے محبت کریں جو ہمیں مرنے کے بعد فوراً چھوڑنے کی دعویٰ کرتا ہے، اور اس سے ہم دوستی کریں جو کچھ دنوں کے بعد ہم کو بھول جائیں گے۔ ہم تو ناظرین اس سے دوستی کریں گے، یہی تو ہماری عقل مندی ہے کہ ہم اس سے دوستی کریں جو آخری منزل تک ہمارے ساتھ چلیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ناظرین، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو دوست ہیں یہ کون ہے اور انسان کا اس سے کیا تعلقات ہے۔ یہ انسان ہی سے جڑا ہوا ہے جو ایک اللہ کے ولی اس شخص کو بلا کے بٹھا کے اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کیا، تو وہ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ وہ شخص پھر اس اللہ کے ولی سے سوال کیا کہ آپ پہلا دوست کی وضاحت کریں۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ غور سے سنو، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ جو پہلا دوست تھا وہ کون ہے؟ کہ یہ انسان ہی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پہلا دوست انسان کا مال و زر ہے اور دولت ہے، پیسہ ہے، جو اپنے دنیا میں رہتے ہوئے کمایا ہے اور اس سے بہت زیادہ وفائی کیا ہے، محبت کیا، اس کے لیے تن من سب لٹا دیا ہے۔
یہ انسان کا پہلا دوست ہے جو مرنے کے بعد فوراً جو ہے جدا ہو جائے گا، چھوڑ دے گا، ہم چاہ کے بھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو یہ انسان کا پہلا دوست ہے۔ کہا کہ دوسرا دوست کون ہے جو قبر تک ساتھ جائیں گے؟ کہا کہ دوسرا دوست انسان کا اہل و عیال ہے، یعنی والدین ہیں، اپنے خاندان والے ہیں، چچازاد بھائی ہیں، مامازاد بھائی ہیں، پھوپھیزاد بھائی ہیں، اور بھی جتنے رشتہ دار والے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہ سب یعنی ان کے ساتھ رہنے والے، یہ جو محبت کرتے ہیں، ایک انسان جس سے لے کر چلتے ہیں، یہ دوسرا انسان کا دوسرا دوست ہے جو مرتے ہی آپ کو نہلا دھلا کے آپ کے قبر تک چھوڑنے جائیں گے اور آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے، اس کے بعد یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ کہا کہ تیسرا دوست تو بہت زیادہ وفادار تھے، وہ کون ہے؟ کہے کہ یہ انسان کا ایمان ہے، اگر اس دنیا کے اندر رہ کر اس ایمان کو بچا لیا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوا، تو یہ وہی آخری دوست ہے جو انسان کے حشر تک ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طریقے کا قیمتی بات سننے کو ملے، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔